رمضان میں ایک الگ تاثیر ہوتی ہے، مساجد بھی بری ہوئی ہوتی ہیں، عبادات میں ایک الگ چاشنی ہوتی ہے، عبادات میں ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو انسان دعا کرتے ہوئے پاتا ہے، کچھ لوگوں کو انسان تلاوت کرتے ہوئے پاتا ہے، صحیح۔ ایک الگ سی فضا جیسے قائم ہوئی ہوتی ہے۔ تو زبان بھی روزہ دار ہونی چاہیے، انسان کے کان بھی روزہ دار ہونے چاہیے، اسی طریقے سے انسان کے ہاتھ بھی روزہ دار ہونے چاہیے، اسی طریقے سے انسان کے پیر بھی روزہ دار ہونے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن تب تو شیخ صاحب، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک عطا کیا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جی لیکن اس نعمت کو ہم قدر کیسے کریں گے؟ اس سلسلے میں ہم جانیں گے کہ جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ان روزوں کے کیا فوائد ہے اور یہ ہماری روحانیت کو کیسے بہترین بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ جل وعلا کے لیے لائق ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سب سے پہلے میں انتہائی زیادہ مشکور ہوں آپ سبھی حضرات کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس اسٹوڈیو میں بلایا، دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت اور اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جس چیز کا تذکرہ آپ نے سب سے پہلے کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دستب دعا بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں جتنے بھی فوائد ہیں اور جتنے بھی چیزیں ہیں اس رمضان کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جہاں تک رمضان میں فوائد کا ذکر کیا گیا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے عظیم فائدہ اس رمضان کا یہی ہے کہ اس رمضان میں عمل کرنے سے اور اس رمضان میں روزہ رکھنے سے سب سے بڑی دولت جو حاصل ہونے والی ہے وہ ہے تقوی کی دولت۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہی ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی صبح انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے، جب بھی انسان صبح سحری کھاتا ہے، تو ایک الگ سی چاشنی اور الگ سی روحانیت بھی اور الگ سا اثر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ صحیح۔ ان ساری چیزوں میں ہم سب مسلمانوں کے اندر جو بڑی دولت حاصل ہوتی ہے وہ ہے ایک تقوی کی دولت، لیکن تقوی سے پہلے اخلاص کی دولت۔ یہ جو اخلاص ہے، اخلاص اور للہیت، یہ روزہ ہم رکھتے بھی ہیں اخلاص کی بنیاد پر ہی اور للہیت کی بنیاد پر۔ روزوں کا تعلق یہ پوشیدہ ہے، یہ نماز کی طرح ظاہری نہیں ہے۔ مثلا میں مسجد میں جاؤں گا، وہاں پہ نماز ادا کروں گا، ممکن ہے کہ دل میں خیال آ جائیں کہ میں یہاں پہ نماز فلاں شخص کو دکھانے کے لیے پڑھوں گا، لیکن روزوں کا تعلق جو ہے یہ پوشیدہ ہے۔ اسی لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ رب فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کا بدلہ دینے والا ہوں، اجر دینے والا ہوں۔ تو نماز کس کے لیے ہم پڑھتے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ حج عمرہ وغیرہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی اجر دینے والے ہیں۔ لیکن روزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان کہ روزہ میرے لیے، کیونکہ یہ پوشیدہ عمل ہے، اس میں کوئی ریا کا اندیشہ نہیں ہے۔ اور روزوں کے اندر جو فوائد ہے، ہم جسمانی بھی فوائد اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور روحانی بھی فوائد اس سے ملتے ہیں۔ جہاں تک جسمانی فوائد کا تعلق ہے، روزوں سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میڈیکل سائنس سے جو وابستہ لوگ ہیں ان سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو روزوں کے اندر اکثر ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ یہ قانونی الہی ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر یہ انعام ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار رمضان المبارک عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اس رمضان میں دیکھتے ہیں کہ فائدہ جسمانی یہ بھی ہے کہ وزن میں اعتدال ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے بہت سارے لوگوں نے پہلے مارننگ واک سٹارٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک ٹائم کا کھانا بند ہی کر لیا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان میں اب وزن میں تھوڑا سا اعتدال کروں گا، وہ ایک ٹائم نہیں کھاتے۔ اس سے یہ بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعتبار سے وزن میں اعتدال قائم ہوتا ہے۔ اور روزوں کے جسمانی فائدوں میں یہ بھی ہیں کہ جو بھی زہریلے مادے انسان کے اندر ہوتے ہیں ان کا بھی اخراج ہو جاتا ہے، وہ بھی انسان کے اس جسم سے نکل جاتے ہیں، جس سے انسان کی صحت ٹھیک رہ جاتی ہے۔ اور قوت مدافعت کہتے ہیں، جب پچھلی مرتبہ کووڈ ہوا تھا تو کووڈ-19 میں اکثر لوگ کہتے تھے کہ جس کا اس کو کیا کہتے ہیں، امیون سسٹم، جس کا وہ مضبوط ہو تو اس کو یہ کووڈ وغیرہ زیادہ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ قوت مدافعت میں انسان کو تقویت بخشتا ہے۔ یہ رمضان کے روزوں کے فوائد ہے جسمانی اعتبار سے۔ آخر پہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس رمضان میں اور روزوں کے روحانی تربیت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل وہی ہے۔ جسمانی اعتبار سے تو یہی ہے کہ ظاہری انسان ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے، نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن روحانی فوائد میں سے سب سے عظیم فائدہ جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ ہے تقوی اور اللہ تعالیٰ سے قربت۔ رمضان میں ایک الگ تاثیر ہوتی ہے، مساجد بھی بری ہوئی ہوتی ہیں، عبادات میں ایک الگ چاشنی ہوتی ہے، عبادات میں ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو انسان دعا کرتے ہوئے پاتا ہے، کچھ لوگوں کو انسان تلاوت کرتے ہوئے پاتا ہے، صحیح۔ ایک الگ سی فضا جیسے قائم ہوئی ہوتی ہے۔ تو رمضان کے روحانی فوائد میں تقوی اور اللہ تعالیٰ کی قربت ہوتی ہے حاصل۔ اسی طریقے سے صبر اور برداشت، یہ بھی روحانی فائدہ ہے۔ جو شخص صبح اٹھ کے پہلے، جو کشمیر میں عادت ہی نمکین چائے وغیرہ پیتے ہیں، اس کے بعد 10 بجے لپٹن چائے پیتے ہیں، اس کے بعد 12 سے لے کر 2 بجے تک لنچ ہوتا ہے، لنچ کے بعد 4 بجے اور ایک چائے ہوتی ہے، اس کے بعد عشاء کے قریب اور کھانا ہوتا ہے۔ لیکن ان روزوں کی بدولت ایک تو انسان صابر بنتا ہے اور اس کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ان روزوں کے فوائد میں سے یہاں پہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے نفس کی تربیت بھی ہو جاتی ہے، خواہشات سے انسان بالکل پاک رہتا ہے۔ صحیح۔ یہ روحانی تربیت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو زبان بھی روزہ دار ہونی چاہیے، انسان کے کان بھی روزہ دار ہونے چاہیے، اسی طریقے سے انسان کے ہاتھ بھی روزہ دار ہونے چاہیے، اسی طریقے سے انسان کے پیر بھی روزہ دار ہونے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن تب جب انسان ان روزوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی قربت کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔